السلام علیکم 8th کلاس۔ ہمارا آج کا اردو کا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے، جو 1857 کو پیدا ہوئے اور 1914 کو انہوں نے وفات پائی تھی۔ ان کا خاص انٹروڈکشن، ان کا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ قصبہ بندول میں ضلع اعظم گڑھ میں بھارت میں 1857 میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ حبیب اللہ تھے۔ شبلی نعمانی نے کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ وہاں انہیں سر سید حالی محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید احمد کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ یہ فقرہ خاص طور پر MCQs کے لیے بورڈ میں آ سکتا ہے۔ اس دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ یہ سوال بھی شارٹ کوسچن یا MCQs کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں کس چیز کا قیام عمل میں لایا۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا۔ یہ فقرہ جو ہے یہ بھی MCQs کے طور پر، یہ شارٹ کوسچنز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مختلف موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت رہنے سہنے کے اصول یا زندگی کے طریقے، عقائد، مذہب کے بارے میں، تصوف کا مطلب ہوتا ہے روحانیت کے بارے میں، اور سیاست پر قلم اٹھایا۔ مگر ان کے طرز اظہار، بیان کرنے کے طریقے میں ادب کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، اجاز و اختصار، روانگی و برجستگی، محققانہ انداز، غنایت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر علیحدہ ہو کر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف، ان کا لکھی ہوئی کتابیں شعر العجم، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم مصر و شام اور سیرت النبی شامل ہیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں آوازیں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم دنیا کے عالم مراد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان پناہ لینے والی جگہ مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن خود وجود اقدس پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں ظلم کرنے والوں کا حقیقی ہدف تھے، نشانہ تھے، اپنے لیے حکم خدا کے منتظر تھے۔ نبوت کا 13واں سال آغاز ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ گئے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، ارادہ کیا۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا، ملک سے باہر نکال دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہوا، چنا گیا اور پورا مجمع، پورا گروہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کرے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ اس صورت میں، اس شکل میں ان کا خون تمام قبائل میں، تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، اور آل ہاشم اکیلے تنہا تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس آخری رائے پر اتفاق ہو گیا اور جٹ پٹے جلدی سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک گھر کو محاصرہ کر لیا گیا، گھیرے میں لے لیا گیا۔ اہل عرب کے رہنے والے لوگ زنانہ خواتین کے مکان کے اندر گھسنا، داخل ہونا معیوب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔
اس لیے باہر ٹھہرے رہے، رکے رہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلیں گے تو یہ فرض ادا کیا جائے گا، یہ کام پورا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، دشمنی تھی، تاہم آپ کی ایمانداری، دیانتداری پر یہ اعتماد، یہ بھروسہ تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب ایمان رکھنا ہوتا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی ایمانتیں جمع تھی، اکٹھی تھی۔ آپ کو قریش کے ارادے عزم کی پہلے سے خبر، اطلاع مل چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا، یہاں سے کوچ کر جانے کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، مدینے چلا جاؤں گا۔ تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی مانتے جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا، تکلیف کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا، پتہ چل چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب، سونے کا بستر، قتل گاہ کی زمین، قتل کرنے والی جگہ ہے۔ لیکن فاتح خیبر کو فتح کرنے کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، قتل کرنے کی جگہ پھولوں کی سرزمین تھی۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، گھیرے میں لے لیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے، اللہ نے ان کو بے خبر کر دیا، سلا دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز یا پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند، تیرے رہنے والے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد، ایک معاہدہ، ایک بات چیت ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق، تمام مخلوق کے چومنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جو ابھی نوخیز نئے جوان ہوئے تھے، شب کو، رات کو غار میں ساتھ تھے۔ صبح منہ اندھیرے، صبح سویرے شہر چلے آتے اور پتہ لگاتے، معلوم کرتے قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی، جو کچھ پتہ چلتا، شام کو آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے، بتاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ اور حضرت ابوبکر صدیق ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی خوراک تھی، غذا تھی، خوراک تھی۔ لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی، دے آتی تھی۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری، بسر کی۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی، بیدار ہوئے، جاگے تو پلنگ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ اچھا بیٹا، اب ہم نے اردو قائد انشاء، اردو بے کا جو ہمارا کام ہوگا آج کا، اس کو ہم نے کرنا ہے صفحہ نمبر 106۔ اس پہ پہلی کہانی ہے شیر کا گھر۔ اس کو آپ نے ہر حال میں جو ہے وہ یاد کرنا ہے، یاد کر کے اس کو لکھنا ہے، اور اپنی غلطیاں اور اپنی مسٹیکس جو ہیں وہ آپ نے، جس کو پاس میں پڑھتے ہیں یا خود آپ گھر میں بک سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں گے کہ جو غلطی ہے وہ خود نکالیں گے، اور اس کے ساتھ جو اردو الف الفاظ معنی میں نے دیے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔